اللہ 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 وسلم مدینے میں تھے. صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق بنو خزاعہ کا قبیلہ جو کہ حلیف تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بنو بکر کا قبیلہ جو کہ حلیف تھا مکہ والوں کا، قریش والوں کا، ایک رات بنو بکر نے بنو خزاعہ پر چڑھائی کی. اور جب اس نے بنو خزاعہ پر چڑھائی کی تو ظلم بالائے ظلم انہوں نے یہ کیا کہ ان لوگوں نے واسطے دیا ہے کہ الہک الہک، یعنی اللہ کا واسطہ دیتے ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، جھگڑنا نہیں چاہتے، چھوڑو ہمیں. تو انہوں نے بے ساختہ آگے سے کہا لا الہ اليوم، آج کے دن کوئی معبود شعبود نہیں. بلکہ ان کے جو بات ان کا سردار تھا نا، اس کے متعلق آتا ہے عمر بن سالم اس کا نام تھا، عمر بن سالم. یہ لوگ کعبۃ اللہ میں چلے گئے کہ شاید یہ ہمارے ساتھ اس مسجد حرام کا تقدس برقرار رکھتے ہوئے کچھ نہ کریں، لیکن انہوں نے مسجد حرام کا تقدس بھی پامال کیا بنو بکر نے، اور ان کو قتل کیا. عمر بن سالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آیا اور بڑے رو کر اور بڑے درد کے ساتھ اس نے اپنے احوال نقل کیے. حضور ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا. عربی کے اشعار ہیں، وہ کہتا ہے ان قریشا اخلفوک الموعدہ ونقضوا میثاق الموقدہ ہم بیوتنا بالوتیر حجدہ فقتلونا رکعا وسجدا. کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قریش نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور اپنے اس وعدے کو جس کو انہوں نے پکا کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، پختہ کیا تھا، دستاویز بنائی تھی، تحریر کیا تھا، اس کو انہوں نے توڑا. ہم رات کے وقت میں اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے وتیر کے مقام پر کہ انہوں نے ہم پر شبخون مارا، اور ہم اس حال میں کہ رکوع اور سجدے میں تھے انہوں نے ہمیں تہ و تیغ کیا. جذبات بڑے والہانہ انداز میں اور جذباتی انداز میں اس نے گفتگو کی. مسلمان بڑے جوش میں آنے لگے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حلیم الطبع تھے، بڑے حلیم الطبع، بڑے صاحب بصیرت انسان. اور ہر جذباتی بات تو کوئی کمال کی نہیں ہوتی نا، بندہ کبھی کبھی جذبات میں کوئی بات کہہ دیتا ہے، بعد میں پشیمان ہوتا ہے یار یہ میں نے کیوں کہا تھا. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گفتگو نہیں فرماتے تھے. آپ نے بلکہ تعلیم دی الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان. یہ تیزی جو ہوتی ہے نا، تیزی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور حلم اور بردباری کے ساتھ کام کا کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق کریں گے، اس کے بعد اگر ثابت ہو گیا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے تو آپ کو پورا انصاف دلوایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا مکے والوں کے پاس. مکے میں جا کر اس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، 3 باتوں کا فرمایا ہے، 3 میں سے کوئی ایک بات تسلیم کر لو. نمبر 1، بنو خزاعہ کے جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کی دیت ادا کرو. لازمی بات ہے، تمہارے افراد اس کے ساتھ شامل تھے، تمہارا اسلحہ استعمال ہوا، تمہارے افرادی قوت استعمال ہوئی، تمہارے حلیف تھے، تم نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ یا تو ان کے مقتولوں کی دیت ادا کرو. نمبر 2، یا بنو بکر کے ساتھ برات کا اعلان کرو، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پھر بھی چھوڑ دیں. اور اگر ایسا نہیں تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تو اس معاہدے کو توڑ دو. پھر اعلان کرو کہ ہم اس معاہدے کو باقی نہیں رکھنا چاہتے. نا عاقبت اندیش چند سرداروں نے اعلان کر دیا، ہاں ٹھیک ہے، توڑ دو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، معاہدہ ٹوٹ گیا. اچھا یہ کہہ تو بیٹھے، وہ نمائندہ آ گیا واپس. اس نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ حضور سرداران قریش کہتے ہیں بعض کہ معاہدہ ٹوٹ گیا، سمجھیں
ہم اعلان کرتے ہیں معاہدہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ابو سفیان، وہ بھی سرداران قریش میں سے تھا، اس کو احساس ہوا کہ یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، معاہدہ ایسا توڑنا نہیں چاہیے تھا ہمیں، کوئی اور کام کر لیتے تو ٹھیک تھا، معاہدہ نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ پھر اب کیا کرے؟ فوراً اس نے مکہ سے مدینے کا سفر کیا، آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی، اس چیز کو آپ لوگوں نے خود ہی تو ختم کیا، اب کیسے اس کو بحال کیا جا سکتا ہے؟ اس نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت فاطمہ، ان تمام کی سفارش دلوائی۔ ان سب نے کہا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما چکے، جو ہو چکا سو ہو چکا، ہم آپ کی کوئی حمایت نہیں کر سکتے۔ اس نے بڑی کاوش اور کوشش کی لیکن ناکام واپس لوٹا۔ جب وہ واپس چلا گیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا کہ مکے پر اب جانا ہے، اور ایسے طور پر مکے کے فتح کے لیے تیاری کرو کہ دشمن کو ذرہ بھر اطلاع نہ ہو، فوراً ہم ان کے اوپر پہنچ جائیں، اور جس کے پاس جتنا سامان حرب ہے، جو چیز ہے، بہترین سے بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پہنچو، تیاری شروع کر دو۔ تیاری شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیاری کو اتنا خفیہ رکھا کہ مکے کے کسی آدمی کو ذرہ بھر اطلاع نہ تھی کہ مدینے والے مکے پر چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان 8 ہجری کو مدینہ سے کوچ فرمایا۔ 7 دن کا سفر کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مر زہران کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکے سے تقریباً 9 میل کا فاصلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا نا تو تب کہیں مکے کے لوگوں کو، جب چرواہے ان کے بکریاں اونٹ وغیرہ چرا رہے تھے، ان کو اطلاع ہوئی کہ یہاں پر تو بہت بڑا لشکر آیا ہوا ہے۔ انہوں نے جا کر مکے والوں کو خبر دی کہ وہاں تو ایک بہت بڑا لشکر جو ہے، لشکر جرار، اپنی تمام جنگی مہارت اور اسلحے کے ساتھ وہاں پر پڑاؤ کیے ہوئے۔ تب ان کو پتہ چلا کہ اچھا 9 میل کے فاصلے پر ایک لشکر آ چکا ہے، اور ان کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ اب جب ان کو پتہ چل گیا نا تو پھر اس کے بعد بھی ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ مکہ ہی آ رہا ہے لشکر یا طائف کی طرف جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اختیار کی، اور رات کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ہر مجاہد اپنے لیے الگ الاؤ روشن کرے گا، الاؤ یعنی آگ اپنی الگ روشن کرے گا، ہر ایک اپنی 10,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب 10,000 جگہوں پر جب آگ رات کو روشن ہو تو اچھی خاصی روشنی ہوتی ہے، وہ پورا میدان بقعۂ نور ہو گیا، ہیبت طاری ہوگی مکے والوں پر، یار عجیب ہے، کون سا لشکر ہے اتنا لمبا، اتنا بڑا، اور اتنی اس کی آگ ہے۔ ابو سفیان تحقیق حال کے لیے، سردار تھا نا، سردار معمولی آدمی نہیں ہوتا، وہ جری آدمی ہوتا ہے، یعنی زیرک انسان ہوتا ہے۔ وہ وہاں سے چلے اور لشکر کا معائنہ کرنے کے لیے قریب سے گزرے، تو عجیب، کہنے لگا عجیب ہے، عجیب شان و شوکت ہے، عجیب سج دھج ہے ان کی۔ حیران ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی آواز سے اس کو پہچان لیا، تو وہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد بھی ہو گئے تھے، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن چکی تھیں، تو
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ہیبت دیکھ کر، جلالت شان اور لشکر کے سج دج دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ابو سفیان کو نا ایسی جگہ پر کھڑا کرو کہ یہ پورے لشکر کو دیکھے کہ لشکر کیسا ہے اور یہ کیسے چلتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو اس ترتیب پر تیار کیا تھا اور اس کی ایسی ترتیب بنائی تھی بڑے، اور یہ اچانک آنے کا مقصد حضور کا یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر وہاں پہلے سے اطلاع ہوگی تو لڑائی ہوگی، خون ریزی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون ریزی نہیں چاہتے تھے، چاہتے تھے اچانک جائیں اور بغیر جنگ کے اور بغیر خون ریزی کے ان پر فتح حاصل کریں، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اپنے مجاہدین کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکے میں داخل تو ہو رہے ہو لیکن یاد رکھنا کسی پر تمہیں تلوار چلانے کی اجازت نہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ تمہارے ساتھ تلوار نہ چلائے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی یاد رکھو کسی کے مال اور کسی کی جائیداد پر تم دست درازی نہیں کرو گے، جو جس کا مال ہے جس کی جائیداد ہے وہ اسی کی ہے، تم صرف داخل ہو گئے۔ یہ ساری نصائح کرنے کے بعد حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ جمعۃ المبارک کو 20 رمضان کو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے صاف فرمایا جو مسجد حرام میں چلا گیا امن، ابو سفیان کے گھر میں جس نے پناہ لے لی، یعنی جس جگہ پر مدینے والوں کے لیے سازشیں ہوا کرتی تھیں اس کے گھر میں جس نے پناہ لے لی اس کو بھی امن۔ آپ نے فرمایا اور کچھ نہیں، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امن، کسی کے اوپر کوئی تلوار زنی نہیں ہوگی۔ ہاں چند لوگ مستثنا تھے، ابن خطل تھا، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹا ہو نا تب بھی اس کو قتل کیا جائے۔ یہ ابن خطل وہ تھا جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدگوئی کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناعت بیان کرتا تھا، اشعار کی صورت میں اپنی لونڈیوں کو تیار کرتا تھا اور وہ لونڈیاں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطل کے لیے کوئی گنجائش نہیں، اس کو قتل کیا جائے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کیا، بیت اللہ کا طواف کیا۔ بیت اللہ کے گرد 360 بت آویزاں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان کے ذریعے ان کو گراتے جاتے اور فرماتے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے ہی کے لیے۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ شیبی ان کو بلایا، ان کے پاس کعبۃ اللہ کی چابیاں تھیں، اور جب دور نبوت ابھی شروع کا تھا، مکے کی زندگی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس کو بلوایا اور بلوا کر کہا مجھے چابی کے ساتھ کعبۃ اللہ کھول دو، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑے سخت الفاظ کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایک وقت آئے گا یہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور پھر میری مرضی ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا، اسی دن یقین ہو گیا تھا کہ ایسا ہو کر رہے گا، لیکن آج وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال ہجرت کے بعد آج فاتحانہ طور پر داخل ہو چکے تھے۔ بلوایا حضرت عثمان بن طلحہ کو اور کہا چابیاں لاؤ، چابیاں لائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر کے ساتھ اس کے در و دیوار کو روشن بھی فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے 2 رکعت نفل ادا کیے۔
اتنی دیر میں مکے کے لوگ مسجد حرام میں باہر تشریف لا چکے تھے، جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد باہر جب تشریف لائے تو ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیسے برتاؤ کا تم میرے متعلق سوچتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں۔ اب مکے والوں کو اپنے وہ 13 سال کے ظلم بھی یاد آ رہے تھے، اور اس کے بعد جب یہ مکہ سے مدینہ چلے گئے تو اس وقت کی جنگیں بھی یاد آ رہی تھیں۔ شرمندہ تھے، نظریں جھکی ہوئی تھیں، بڑے شرمندہ۔ وہ حضرت یاسر کو شہید کرنا، حضرت عمار کے ساتھ ظلم کرنا، حضرت بلال کے ساتھ مصائب کے اعلام کے پہاڑ ان پر توڑنا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو انہوں نے ظلم و بربریت کے سارے ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تم میرے سے کس برتاؤ کا دل میں سوچتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ برتاؤ کروں۔ سوچ کے پھر بالآخر ہمت کر کے کہنے لگے آپ اخن کریم ابن اخن کریم، آپ خود بھی بہت شریف النفس انسان ہیں اور شریف النفس انسان کی اولاد ہے، ہم آپ سے اچھی بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اچھا معاملہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے روز تم پر کوئی باز پرس نہیں، سب کے ساتھ عام معافی کا اعلان۔ دنیا کے اندر آپ کسی کی بھی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی فاتحین ہیں، مسلمان نہ ہو، باقی جتنے بھی فاتحین ہیں، جتنا سکندر ہو، دارا ہو، اور بھی جتنے نپولین ہو، اور جتنے ہٹلر ہو، جتنے بھی فاتحین ہیں، کسی کی سیرت اور تاریخ میں ایسا نہیں کہ اس نے اپنے سامنے جن کو انہوں نے مفتوح کیا ان کے ساتھ اس نے اتنی عام معافی کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے ساتھ معافی کا معاملہ ہے۔ اچھا خیر، وہ عثمان بن طلحہ کے پاس جب آئے نا تو حضرت عثمان بن طلحہ آئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے دروازہ کھلوا لیا، تشریف لے گئے۔ واپس جب آپ باہر تشریف لائے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کی طرف دیکھا تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب تو پتہ نہیں چابی کہاں جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمزم کے تقسیم کرنے کی ذمہ داری پہلے ہی ہماری طرف ہے، حاجیوں کو زمزم ہم پلاتے ہیں، اگر یہ دربانی کا فریضہ بھی ہمیں مل جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جان نثار صحابی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ شیبی ہی کو دی اور آپ نے ساتھ ہی پیشن گوئی فرمائی عثمان یہ چابی اب سے لے کر قیامت تک تمہارے درمیان ہی رہے گی۔ آج بھی کعبۃ اللہ کی جو چابی ہے حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان ہی میں چلی آ رہی آج تک۔ آپ نے فرمایا جو تم سے لے گا وہ ظالم ہوگا، تمہارے ہی میں رہے گی۔ یعنی اس سے معلوم ہو بعض علماء حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اکابر کے متعلق آتا ہے، انہوں نے ان کو ایک ہندی تلوار، ان کے خاندان کو ایک ہندی تلوار دی، کہا دیکھو بھئی سب کے خاندانوں کا کوئی پتہ نہیں باقی رہیں یا نہ رہیں، آج 13 بچے ہیں 14 بچے ہیں، ہو سکتا ہے ان 13-14 بچوں کی آگے نسل نہ چلے، لیکن عثمان بن طلحہ وہ آدمی ہیں جن کی نسل قیامت تک چلے گی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چابی ساری زندگی یعنی قیامت تک آپ کے اندر رہے گی، آپ کی نسل میں رہے گی، تو آپ کے خاندان ختم نہیں ہوگا۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ہندی تلوار تیار کروائی اور تلوار تیار کرنے کے بعد عثمان بن طلحہ کے خاندان میں اس وقت جو موجود تھے ان کو وہ تلوار دی اور کہا کہ یہ میری طرف سے آپ قبول کیجئے۔ دیکھو نیک لوگ کیسی سوچتے ہیں نا، نیک لوگ کیسی سوچتے ہیں۔ کہنے لگے کہ باقیوں کے خاندانوں کا تو پتہ نہیں، آپ کا خاندان حضور کے فرمان کے مطابق قیامت تک باقی رہے گا، یہ ہندی تلوار میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، جو بھی اپنی نسل میں اس کو بھی چلاتے رہی جس طرح چابی چل رہی ہے،
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نا اور دجال کے خلاف مقاتلہ ہوگا تو اس وقت جو بھی آپ کے خاندان کا فرد ہوگا نا اس کو یہ وصیت کرتے جائیے کہ یہ میری طرف سے ان کو تحفہ دے دیجئے گا۔ کیسی سوچ رکھنے والے لوگ۔ بات مختصر، اسی پر اکتفا، وقت کی تنگی، باقی باتیں انشاءاللہ العزیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، 10,000 قدسیوں کی جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو بغیر جنگ کے فتح کر لیا۔ یہ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ عالی صفات کا مظاہرہ کیا کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے نا ان کی گردنیں تو آپ نے نہیں لیں لیکن ان کے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول فرما لی۔ اسلام نے، ٹھیک ہے اسلام تلوار کے بھی ساتھ بھی چلا، لیکن تلوار کے ساتھ ان لوگوں کی گردنیں کاٹی جو سرکش تھے، جن کا علاج تلوار کے ماں سوا کسی اور چیز سے نہیں تھا۔ وگرنہ دین اسلام اپنے اخلاق، اپنی عالی صفات کے ساتھ وہ پورے عالم کے اندر لوگوں کی نظروں کا مرکز بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان عالی اقدار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جن کی بدولت امت مسلمہ کے لیے عروج اور بلندی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان بری صفات سے ہماری حفاظت فرمائے جن کی وجہ سے انسان بظاہر صورت کے اعتبار سے انسان ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چپایا ہے بلکہ چپائے سے بھی گرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ حسد، بغض، کینہ ان چیزوں سے محفوظ فرمائے اور عالی قدروں سے مزین فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔